اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ان روایات کے بارے میں ابھی کہہ رہے ہیں، اب لگے ہاتھ داڑھی کے بارے میں بھی بتا دیجیے، اس کے بارے میں جو روایات ہیں اور جو کوئی سنت کہہ دیتا ہے کوئی واجب کہہ دیتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ میں نے فرض بھی سنا ہے جی جی اس کو ذرا یہ علیحدہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. ابھی پچھلے دنوں میں حیران ہوا کہ جنگ اخبار میں وہ جو مسائل کا آتا ہے اس میں جو ایک مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جی جو داڑھی نہیں رکھتا وہ فاسق فاجر ہے. پہلے تو میں نے کہا یہ جنگ کے جتنے خلیل الرحمان ان کے چیف بیٹھے ہیں، ایڈیٹر بیٹھے ہیں، وہ سارے فاسق فاجر ہوگا. علامہ اقبال بھی فاسق فاجر، محمد علی جناح بھی فاسق فاجر. سب سے بڑا جو ان کا آئیڈیل تھا پرویز مشرف سے پہلے کون تھا؟ جنرل ضیاء الحق جس کو اسلامائزیشن کا کنگ کہتے ہیں، وہ بھی فاسق فاجر. ذوالفقار بھٹو جس نے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور وہ ہیرو تھا، وہ بھی فاسق فاجر. میں بھی فاسق فاجر. یہ سب جو چلا رہے ہیں وہ سب فاسق فاجر. جیو میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی اینکر وغیرہ لوگ ہیں سوائے اس کے کہ جو مہمان کسی چینل کہے گا عام لوگوں میں دیکھ لیں، فاسق فاجر نے. یہ ایک رواج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لانے سے پہلے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ہی ان کی داڑھی ہوتی تھی. کوئی ایک شخص بتا دیں کہ وہ مسلمان ہوا ہو تو پتہ لگا جی اس نے داڑھی بھی رکھ لی. ہمارے ہاں تو جو چلا کر کے آتا ہے 3 دن کا یا 6 روزہ رائے ونڈ سے آ کے داڑھی رکھ لیتا ہے، عمرے پہ جاتے واپس آ کے داڑھی رکھ لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ. بھئی وہاں بھی تو پتہ چلے نا کہ مسلمان ہوا ہے. ایک نہیں لاکھوں، کہیں تو ہے کہ انہیں ایک کافر بتا دے جس کی داڑھی نہ ہو. مزے کی بات ایک کافر بتا دے. کیا ابو جہل کی داڑھی نہیں تھی؟ ابو لہب کی نہیں تھی؟ بھئی رواج تھا داڑھی رکھنا. جیسے آج داڑھی منڈوانا رواج ہے، اب دوبارہ رواج آ رہا ہے یہ ایگزیکٹو داڑھی رکھنے کا، تو یہ تو رواج کے مطابق چلتے ہیں. تو اس وقت جو ہے جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے ان کو مکروہ الشکل کہا جاتا تھا کہ وہ جی داڑھی منڈا ہے، داڑھی والا معزز وہ تھا. سکھوں میں تو بھی سکھوں میں ہے یہ اور اس طرح کا وہ اس کو بڑا وہ غلط سکھ ہے، یہودیوں میں ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں. تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے. داڑھی کے متعلق آپ کو ایک بتاؤں لطیفہ یہ سمجھیں کہ میں یہی F10 مسجد کے ساتھ میرا کیونکہ آفس ہے تو ہم سردیوں میں باہر نکل کے وہی مسجد کے سین سے باہر بیٹھتے تھے. تو ان میں علماء حضرات بھی آ جاتے تھے. اور ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو میرا ایک پرانا شاگرد آ گیا جو لا میں مجھ سے پڑھتا تھا. اب وہ وکیل تھا، اس کو میرے خیالات پتہ تھے. وہ بھی آ کے بیٹھ گیا تو مجھے چھیڑنے کے لیے اس نے کہا کہ جی یہ بتائیے خاکی صاحب کہ جی داڑھی رکھنا ثواب ہے یا نہیں. تو صاحب ذرا آپ جہاں مولوی بیٹھے ہوں اور آرتھوڈاکس ہوں ان میں ایسی بحث چھیڑنا تو خود کو ہی کٹ کھانے والی بات ہے. لیکن اللہ نے مجھے گائیڈ کیا. میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا اسلام ثواب داڑھی رکھنے میں نہیں، داڑھی کی لاج رکھنے میں ہے. ورنہ داڑھی تو ٹیررسٹ کی بھی ہوتی ہے، ریپسٹ کی بھی ہے، یہودیوں کی بھی ہے. تو اصل ہے کہ آپ کے اعمال کیا ہے. اب اس پہ علماء بھی چپ ہو گئے بھی اس کا جواب نہیں ہے. ایک ٹیررسٹ کی داڑھی ہے تو کیا وہ ثواب کے لیے ہے؟ تو اس پہ تو میرا بلکہ بہت کھل کے ایک اور بھی چیز ہے میں اس دن بھی شیئر کر رہا تھا. میں نے کہا جی جو سمجھتے ہیں کہ داڑھی سنت رسول سمجھ کے جو کرتا ہے نا اس کے لیے اسے لائسنس لینا چاہیے گورنمنٹ سے، اور اگر وہ برے کام کرے تو لائسنس کینسل کر دے. ایک ریپسٹ ہے، جیسے زینب کا ریپسٹ تھا، قتل کیا، اگر اس کی داڑھی ہے تو اس کی پہلا کام یہ کریں داڑھی صاف کریں پھر اسے سزا دیں، تاکہ سنت رسول کی وہ بے حرمتی کر رہا تھا. دیکھیں آپ کوئی بھی ہے، جیسے آپ کہیں ہیں جام شیریں ہے بک رہا ہے، ایک بوتل پہ کسی نے رکھا ہوا ہے اور یہ جب بوتل کو ٹیسٹ کرتے تو اس میں تو گڑ کا شربت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بوتل سے وہ لیبل تو نکال لیں گے، اسے کہیں گے نہیں تو اس لیبل کا حقدار نہیں ہے. تو سنت رسول کا وہ حقدار نہیں ہے. جو سنت رسول سمجھ کے کرتا ہے اس کی لازم ہے کہ وہ سنت رسول کے تعلیمات پہ بھی عمل کرے. اگر نہیں کرتا تو اس سے داڑھی کا لائسنس کینسل کر کے اسے شیو کر دے. ہم نے کوئی داڑھی کی امت تھوڑی بڑھانی ہے، ہم تو اعمال کی امت بڑھانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا داڑھیوں دیکھ کے فخر کریں گے؟ نہیں. وہ امت جو کہ ان کے فالوور ہوگی، اچھے کام کی ہوگی، انسانیت کے حقوق العباد کا خیال رکھو گا، نیک ہوں گے، عبادات بھی پوری کی ہوں گی. تو یہ اس میں جو ہے تو اس سے جو ہے وہ خاموش ہو گئے کیونکہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن کچھ چیزیں تو آپ کو پرووک بھی کرتی ہیں نا. مطلب اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اندر سے ہی کہیں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہ کر، تو نے داڑھی بھی رکھی ہے اور تو یہ حرکت بھی کرنے لگا، بندہ باز آ جاتا ہے. تو وہ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹس نہیں ہوتے؟ نہیں، اٹ از جسٹ گوئنگ ٹو بی اپوزٹ. ٹھیک ہے بعض لوگوں کے لیے ہوگا، ہوتے بھی تھے لوگ پہلے زمانے گلہ بھی کرتے تھے کوئی غلط کہ یار داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، داڑھی رکھ کے ملاوٹ کی ہوئی ہے.
اب ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، مدینہ ملک شاپ کی ہوئی ہے، اور دودھ جو ہے وہ وہی غلط بیچ رہے ہیں، پانی بھرا ہوا. اگر آپ یہ دیکھا رشوت بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ہے. تو اسی لیے بات یہ نہیں ہے، وہی داڑھی رکھنے میں نہیں، داڑھی کی لاج رکھنے میں ثواب ہے. دوسری بات ہے داڑھی جو ہے یہ سنت عرفیہ ہے، عرف تھا اس وقت کا. جیسے میں نے کہا تمام لوگوں کی، چاہے وہ کافر تھے مسلمان تھے، ایون جو حدیثی نے گھر رکھی ہے ایک روایت کہ جی خالف الیہود والنصارى، کہ یہودی اور نصرانی کو مخالفت کرو کہ داڑھی بڑھاؤ مجھے، یہ خود خلاف حقیقت ہے. تمام انبیاء کی داڑھی تھی یا نہیں؟ آج بھی یہودی وغیرہ یہ جتنے مذہبی ہیں، ایون عیسائیوں کی پرانی آپ موویز بھی دیکھیں، یہ ادھر سب داڑھی رکھتے تھے. وہ اس دن ایک ٹی وی پہ عالم جو ہے وہ بڑی زوردار تقریر کر رہے تھے یہ داڑھی کے حق میں، اور اخیر پہ ان سے مل گیا کہ جی اس کا تو بائبل میں بھی ذکر ہے کہ رکھے. تو میں نے کہا ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ خلاف الیہود والنصارى، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے ہارون کی داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ میری داڑھی سے نہ پکڑو اور نہ سر سے کھینچو. داڑھی ان کی بھی تھی، ان کی بھی تھی. تو یہ خلاف الیہود والنصارى کیا ہے؟ یہ بھی لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے. دیکھیں کہ نعوذ باللہ آپ کے پیغمبر کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہودی عیسائی بھی داڑھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ان کی مخالفت کرو. اسلام مخالفت کے لیے نہیں آیا، مفاہمت کے لیے آیا. وہ برے کاموں کی مخالفت کے لیے، اچھے کاموں کی حمایت کے لیے. ہم نے اس کو ان چیزوں پہ رکھ دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو بڑی جی. مہربانی. آپ نے بڑا انلائٹن کیا ہمیں، بڑی آپ نے ماشاءاللہ. آپ سے یہ ملاقات رہے گی، اور آپ سے جب بھی انشاءاللہ. ہمیں کہیں پہ ہم پھنسیں گے اور کچھ ہمارے دماغ میں سوال آئیں گے، چاہے وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں، یا وہ سوشل ہوں، تو ہم آپ سے رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.